بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ میں آج آپ کو پاکستان آرمی کے قیام کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان آرمی کیسے مارد وجود میں آئی اور ہماری اب کیا پوزیشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح کہا جاتا ہے کہ جب پہلا مسلمان بر صغیر میں آیا تھا تو پاکستان پیدا ہو گیا تھا، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جب پہلا انگریز یہاں آیا تو پاکستان آرمی کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ وہ یہ تھا کہ 16ویں اور 17ویں صدی میں جب مغل حکمران تھے تو انڈیا ایک امیر ملک گنا جاتا تھا۔ یہاں لوگ بڑے پرسکون زندگی گزار رہے تھے اور اس کی ریپوٹیشن یورپ تک گئی۔ یورپ اس وقت نیا رینیسنس، دیٹ مینس ریوائول، اس سے گزر رہا تھا۔ تو یہ بھارت کے متعلق، انڈیا کے متعلق جو افواہیں تھیں، جو ریپوٹیشن تھی، اس سے یہ یورپ کی مفلوق الحال اقوام یہاں آنے کے لیے بڑی بے قرار تھی۔ سب کی کوشش تھی کہ کسی طریقے ہم ہندوستان پہنچے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ کولمبس یورپ سے نکلا، دراصل وہ انڈیا کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن وہ امریکہ جا پہنچا۔ اسی طرح باقی اقوام جو تھیں انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا پہنچنے کی کوشش کی، اور اس وقت نئے سویز بھی نہیں تھی کہ وہ اسے کراس کر کے آ سکتے۔ وہ افریقہ کا چکر لگا کر یہاں 2.5 سے 3 مہینے میں پہنچتے تھے۔ تو یہاں سب سے پہلے تو پرتگیزی آئے، پھر فرینچ آئے، پھر انگریز آئے، اور انگریز یہاں 1608 میں آئے تھے۔ آتے ہی انہوں نے سورت، جو کہ جنوبی ہند میں ایک مشہور جگہ ہے، وہاں پہ ڈیرے ڈالے اور وہاں سے اپنا کاروبار شروع کیا۔ انگریز باقی کاموں سے زیادہ تیز نکلے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے تعلقات، جو یہاں کے وڈیرے تھے، مہاراجے تھے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات درست کرنے شروع کیے، یہاں تک کہ یہ اس وقت کے مغل حکمران جہانگیر کے پاس جا پہنچے، اور اس سے انہوں نے اجازت لے کر، ایک فرمان جاری ہوا تھا، اجازت لے کر ایک فیکٹری بنائی۔ یعنی یہ تقریباً 1608 میں وہ آئے، اور یہ 7 سال بعد کا واقعہ ہے کہ ان لوگوں نے یہاں فیکٹری قائم کی۔ اب فیکٹری کا جو سامان تھا وہ تھوڑا سا چوری ہو جاتا تھا، تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک گارڈ بنائی، یعنی لوگ رکھے چوکیدار قسم کے کہ جو سامان کی حفاظت کریں۔ شروع میں یہ لوگ برطانیہ سے جو بھگوڑے تھے وہاں کے، جو بدماش تھے وہاں کے، جو پریشان لوگ تھے، تو ان کو لے کر آئے اور انہوں نے اپنا چوکیدار بنایا جو حفاظت کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ جب ان کی ضرورت بڑھی تو انہوں نے لوکلز کو بھی رکھنا شروع کر دیا۔ جب لوکل آئے تو انہوں نے سوچا کہ ان کو تربیت دی جائے فوجی، تو تاکہ یہ لوگ اگر کوئی ان پہ حملہ آور ہو تو یہ لڑ بھی سکے۔ تو ان کو فوجی تربیت شروع کی گئی اور فوجی تربیت دی گئی۔ اب جب انگریز یہاں قابو ہو گئے
ان کا کاروبار چلنا شروع ہوا تو آہستہ آہستہ انہوں نے ارد گرد کے جو گاؤں تھے ان پہ قبضہ کرنا شروع کیا، اور یہ بڑھتے بڑھتے آپ کو پتہ ہے کہ یہ پورے ہندوستان کے مالک بن گئے، اور فوج ان کی مقامی لوگ تھے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں راجو مہاراجوں کی جو فوج تھی وہ بھی مقامی لوگ تھے، تو جب ان کی فوجیں مقامی لوگوں سے لڑتی تھیں جو کہ تعداد میں بھی ان سے زیادہ ہوتی تھی، ان کے ہتھیار بھی زیادہ ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو انگریزوں کے ماتحت لڑتے تھے وہ زیادہ طاقتور ثابت ہوتے تھے، یعنی ان کو فتح نصیب ہوتی تھی۔ جیسے کوئی بھی مثال لے لیں، ٹیپو سلطان کی مثال لیں یا اور کوئی مثال لیں، تو یہی ہوتا ہے کہ انگریز فوج وہاں پہ قابض ہوئی اور فتح یاب ہوئی۔ لیکن انگریزوں نے ایک اور کام بھی کیا، وہ یہ کہ انہیں پتہ تھا کہ یہاں کی قوم کرپٹ ہے، تو اس کرپشن سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا، اور ایسے لوگ خریدے جو طاقتور تھے اور جو کچھ کر سکتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ٹیپو سلطان کا بھی جو معاملہ ہوا تھا تو اس کے اپنے لوگوں نے اس کو شکست دی تھی کہ وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ جنگ پلاسی میں بھی یہی کچھ ہوا کہ طاقتور لوگ خرید لیے گئے اور انہوں نے جنگ کا پاسہ پلٹ دیا۔ بہرحال یہ کرتے کرتے اور بھی آگے چلتے گئے، آہستہ آہستہ حالات انگریزوں کے فیور میں ہو گئے۔ یہ 1857 میں میرے خیال میں پہلی دفعہ ایسی کوشش ہوئی تھی کہ ہندوستان کے لوگوں نے مل کر انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ جنگ بھی لڑے اور جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا وہ کیا، قربانیاں بھی دیں، سب کچھ ہوا، لیکن بدقسمتی سے انگریز یہاں بھی کامیاب ہوئے، اور انگریز کلکتہ سے لے کر پشاور تک اور ماؤنٹ ایوریسٹ سے لے کر سورت تک سب انڈیا کے مالک بن گئے، اور اس ملکیت سے تقریباً اس ملکیت میں انگریزوں نے میرے خیال میں 90 سال کے قریب یہاں پہ حکومت کی، اور بہت کامیابی سے حکومت کی کہ کسی کو ان لوگوں کو ہلنے جلنے نہیں دیا۔ اب ہوا یہ کہ پہلی جنگ عظیم جب شروع ہوئی 1918 میں، تو کچھ لوگوں کو اجازت دی گئی کہ وہ تربیت حاصل کر کے جنگ کو جوائن کریں۔ تو یہاں سے کچھ لوگ سلیکٹ ہو کر یہ انڈین رائل ملٹری اکیڈمی گئے، اور وہاں سے تربیت لے کر کمیشن ہوئے اور جنگ میں گئے۔ ان میں مسلمانوں میں سب سے پہلا آدمی جو کمیشن ہوا وہ اسکندر مرزا تھا۔ وہ 1920 میں اسے کمیشن ملا اور اس نے انڈین آرمی جوائن کی، لیکن ایوب خان مرحوم کو 1927 میں کمیشن ملا، اسے بھی رائل ملٹری اکیڈمی سے کمیشن ملا تھا، اور بھی باقی لوگوں کو اسی طرح وہ چلتے رہے۔ پاکستان آرمی برٹش آرمی کی کوکھ سے نکلی، اور پاکستان فوج نے
پاکستان کی آزادی کے ساتھ ہی جنم لیا۔ اس دوران پہلی جنگ عظیم بھی ہوئی، دوسری جنگ عظیم بھی ہوئی، اور برٹش انڈین آرمی بہت زیادہ تجربہ حاصل کر چکی تھی جنگ کا، فتح بھی ہوئی، فتح یاب بھی ہوئی۔ تو اس آرمی سے پاکستان آرمی نے جنم لیا۔ ابھی اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی باقی ہم دوسری قسط میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب اور اس کے ساتھ بیل کا بٹن دبا دیں اور لائک کرنا بھی نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔